بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، بہت زیادہ۔ اور جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس قدر نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ یعنی گن نہ سکنے کا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ وہ تعداد میں انگنت ہیں، چنانچہ اس لیے گنی نہیں جا سکتی۔ یہ تو ایک سامنے کا مفہوم ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس لیے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر پاتے کہ ان کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ موجود ہوتی ہیں، ادراک نہیں ہوتا، تجربے میں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن احساس نہیں کر رہے ہوتے۔ مثال کے طور پہ ہم خود اپنے اوپر ہی غور کر لیں، صبح سے لے کر اس وقت تک جو ہم جیتے رہے، سانس لیتے رہے، اور اسی طرح کے سینکڑوں قسم کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اندر ہمارے نظام ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ٹھیک چلتے رہے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سے صبح سے اب تک ہم نے شاید ہی غور کیا ہو اور یہ جانچا ہو کہ یہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نعمت ہو تو احساس نہیں ہوتا، نعمت چھن جائے تو پھر کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دوست پچھلے دنوں وہ مجھے بتائیں ان کے گھٹنے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے گلی کے ساتھ کمرہ ہے ہمارا، تو میں وہاں بیٹھا ہوں، اور جب بھی لوگ چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ آئے نا میرے کانوں میں، تو مجھے فوراً احساس ہو کہ میں کیا کھو چکا، فوراً احساس ہو جائے۔ اور آج سے پہلے تک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی کوئی نعمت ہے کہ لوگ گلیوں میں چلتے پھرتے۔ تو بعض اوقات چیزیں ہم استعمال بھی اللہ کی دی ہوئی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اچھا، یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اگر آپ غور کریں، یہ نعمتوں کا مادی پہلو ہے، ظاہری پہلو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو جس طرح ظاہری چیزیں عطا کرتے ہیں، ایسے کچھ چیزیں باطنی بھی ہوتی۔ یہ جگہ ارشاد فرمایا نا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تمہارے اوپر پوری کر دی، اتمام کر دی ہے اپنی نعمتوں کا۔ کون سی نعمتوں کا؟ جو ظاہری آنکھ سے بھی نظر آتی ہیں اور جو باطن کی نگاہ سے بھی نظر آتی ہیں۔ گویا کہ اس آنکھ ہی کو مثال کے طور پہ لے لیں، یعنی ایک آنکھ ظاہری ہے، اس کے جو کام ہیں، جو اس کے فنکشنز ہیں، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر دیا ہے، ایک چھوٹا سا ایک آرگن جس سے ہم دنیا جہان کی رونقیں، رنگینیاں اور رنائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ چلو ایک حد تک چونکہ ظاہری ہے، اس لیے ہمیں بعض اوقات احساس بھی ہو جاتا ہے اس کا نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہم شکر گزار بھی ہو جاتے ہیں اس کے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک وہ آنکھ بھی ہے جو ہمارے باطن میں کھلتی، ہمارے دل کی آنکھ۔ دل بھی ایک نگاہ رکھتا ہے، وہ بھی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے، ہماری اوپر کی آنکھ جو ہے وہ اصل میں ظاہر کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی، اور ہمارے باطن کی آنکھ اصل میں حقائق کا مشاہدہ کر رہی ہوتی، اور ان دونوں مشاہدوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ روز مرہ ہے، شب و روز یہی ہو رہا ہے کہ دن گزرتے ہیں اور کوئی آتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، کسی کو زندگی ہوئی مل گئی اور کوئی وفات پا گیا۔ تو اس مسلسل مشاہدے کو ہماری یہ جو آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، کس نتیجے پہ پہنچتی؟ وہ کہتی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، بھائی ہم بس مر جاتے ہیں، ہم بس زندگی پا لیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ سے نہیں اٹھایا جانا۔ یہ ظاہری آنکھ کا مشاہدہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے باطن کی نگاہ تیز ہو چکی اور وہ دیکھنے کا عمل کر رہی ہے، تو اس کا بھی سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وہ لوگ جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی اس کائنات پر نگاہ دوڑانے کا ایک عمل وہ ہے جو ظاہری آنکھ کر رہی ہے، اس کی رسائی یا اس کی پہنچ کہاں تک ہے؟
وہ کچھ تحقیق کر لے گی، کچھ سائنس کے میدان میں کچھ دریافتیں کر لے گی، ان سیاروں کی حرکت اور بارش کا آنا اور جانا اس کی کچھ سائنسی توجیہ کر دے گی، یہ اس نظر کا کام۔ لیکن بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے سب؟ کون ہے ہستی جو اس کو اس نظم کے پیچھے چلانے والی ہے، اور کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ یہ سوالات جو ہیں یہ آنکھ دیکھ کر اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتی، لیکن جب آپ کی باطن کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر آپ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ آپ نے بیکار میں، بے مقصد، بے ہدف یہ سب نہیں بنایا۔ سبحانہ کا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے اس چیز سے کہ آپ کوئی کام عبث میں اور بیکار میں کریں۔ فقنا عذاب النار، اب دیکھیے عذاب النار کب ہونا ہے؟ آخرت میں۔ تو دنیا میں رہ کے دنیا کو دیکھ کر آخرت تک کس طرح وہ نگاہ آپ کو لے گئی؟ چونکہ یہ سب چلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، تو اس سے آپ کے باطن نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بیکار نہیں ہے، اور لازماً ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کا محاسبہ ہوگا، آپ کو جواب دہ ہونا ہے، آپ سے پرسش ہونی۔ چنانچہ کیا اس کے منہ سے دعا نکلتی فاقنا عذاب النار، اللہ اس آگ کے عذاب سے مجھ کو بچا لینا۔ تو یہ دونوں آنکھیں جو ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، دونوں کو کھلا رہنا چاہیے۔ پہلی ظاہری آنکھ آپ سمجھ لیجئے، اس کے لیے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ہم کو بصارت دیتی، اور دوسری آنکھ بصیرت دیتی، بات کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں آگہی دیتی ہے ہم کو جو معاملات اس دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چلیں، آپ ٹھیک جگہ، متوازن جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو آخرت کے نظارے اور آخرت کی جو ہے نا کائنات، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھیے، اگر آپ کے اندر کی آنکھ بند ہو جائے، پھر آپ کو دنیا جہان کا مشاہدہ کروا دیا جائے، کچھ بھی آپ کو بتا دیا جائے، جو کچھ ایک شاہکار قدرت کے یہاں تخلیق پا چکے، اور اس میں جو نزاکتیں اور باریکیاں ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ پڑھ کے دکھا دکھا کے بتایا جائے کہ یہ دیکھو یہ کیا کمال ہے قدرت کا، کیا کمال ہے خدا کا۔ اگر اندر کی آنکھ بند ہو گئی اور بصیرت آپ کھو بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے؟ نہیں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی یہ والی آنکھیں یہ اندھی نہیں ہوتی، تو دیکھ رہی ہیں ساری چیزوں کو، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا رضوان اللہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ جو انسان کی ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں وہ تو تمام انسانوں کو ایک ہی نتیجے پر لے کے جاتی ہیں؟ جیسے ہمارے ارد گرد ایک لائبریری ہے، آپ بھی لائبریری دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن باطنی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک الگ نتیجے پہ پہنچتے ہیں، میں دیکھوں گا تو میں ایک الگ نتیجے پہ پہنچوں گا۔ نہیں، 100% ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے، میں نے اس کائنات کا مشاہدہ کیا، میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ مخلوق ہے تو ضرور اس کا خالق ہوگا۔ اس نتیجے میں کہاں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اچھا، پھر دوسرا سوال جو قرآن بھی ہمارے سامنے اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ تخلیق کیا تو کس غرض سے تخلیق کیا؟ عبث میں کیا، یہی لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ تو اس نظر سے جب وہ آنکھ آپ کی مشاہدہ کرتی ہے، اس میں کیا دو نتیجے نکلتے ہیں؟ کیا یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بصیرت کی نگاہ سے دیکھے اور کہے کہ یہ سب بیکار بنا ہے؟ نہیں، سبھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ نہیں، کوئی دن آئے گا جب محاسبہ اور پرسش ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے یہ بنیادی عقائد ہیں نا، کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ہر مذہب میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ وہ جو اختلافات آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے نا، وہ اصل میں فروعات میں ہے، تفصیلات میں اختلافات ہیں۔ وہاں تو اصل میں اس باطن کے ساتھ عقل اور تخیل کی کارستانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں نا، وہ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو اصل سوالات ہیں جن کو آپ کا باطن ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بنیاد میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی بندش ہے یا اس بصیرت کا حاصل نہ ہونا ہے، وہ اس کی کچھ وجوہات بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ جیسے آپ جانتے بوجھتے ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، یہ چیز بڑھتے بڑھتے آپ کو اس دل کی بندش تک لے جاتی ہے۔ اور ایسی کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے دیکھیے بڑا ایک خوبصورت اس کا جواب دیا۔ وہ
ہے خدا خوفی. آپ کو خدا سے ڈر نہیں، آپ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں اور اس کے عذاب سے بھی اندیشہ ناک نہیں ہیں. آپ کو کیا ضرورت رہ جائے گی کہ آپ اس لحاظ سے غور و فکر کریں؟ کوئی ضرورت نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی جتنی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں وہ تو اس ظاہری آنکھ سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں رہ جاتی. لیکن خدا کو مان کر اگر آپ اس کی سزا کا خوف بھی اپنے اندر پاتے ہیں، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی نگاہ بند کر لیں. اس کو قرآن نے لفظوں میں ایسے بیان کیا، الٹ کر کے میں بتا رہا ہوں. کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم ڈرتے رہو تو کیا کرے گا؟ وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی صلاحیت. تو اسی کو الٹ کر لیں نا، اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں تو پیدا کرے گا. تو خدا خوفی، خدا کا احساس آپ رکھتے ہیں، آپ ہر دم پھر چوکس ہو جاتے ہیں. آپ جس چیز کو بھی معاملہ کریں، کسی سے ملیں، کوئی ملاقات کریں یا مشاہدہ کریں اس کائنات کا، ہر چیز میں آپ کو سبق ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، قرآن نے کئی جگہ کہا نا کل سیرو فی الارض، بھی چلو پھرو اور دیکھو. کیا دیکھو؟ زمین میں وہ آثار، وہ باقیات، وہ کھنڈرات دیکھ کر کیا نتیجہ اخذ کرو. اب دیکھیں یہیں سے فرق ہو جائے گا کہ آرکیالوجی کا علم پیدا کر لو یا انتھروپولوجی پڑھنا پڑھانا شروع کر دو. بھئی یہ تو عقل کے معاملات ہیں اور اس آنکھ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے. خدا کا تو یہ کنسرن نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو اس چیز کی ترغیب دے. وہ تو اصل میں یہ کھنڈرات اور باقیات دکھا کر آپ کی تذکیر کرنا چاہتا ہے، انذار کرنا چاہتا ہے اس آخرت کے بارے میں کہ دیکھو یہ بگڑے تو مستوجب سزا ہوئے، تم بگڑ جاؤ گے تمہارے ساتھ بھی اچھی نہیں پھر ہونے والی. تو یہ خبردار کرنے کا جو مفہوم، اب دیکھیں نا ہمارے لوگ آپ کے لاہور ہی میں سیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ جتنے یہ شاہی قلعہ چلے گئے اور ادھر ادھر کی عمارتیں اور بڑے نقطے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر اینٹ اور پتھر کے نیچے اور اس پہ تراشی ہوئی یا کھینچی ہوئی لکیریں جو ہیں ان سے بھی وہ بڑے بڑے فلسفے تاریخ اخذ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان بادشاہوں کے ساتھ ہوا کیا کہ ان کے یہ محلات اور یہ بڑی بڑی عمارتیں مضبوط اور سنگلاخ رہ گئیں یہیں کے یہیں، اور فرشتہ عزرائیل آیا اور اٹھا کے لے گیا ان کو بیچ میں سے جیسے قرآن ایک جگہ ذکر کیا کہ سارے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، شور مچ رہا ہوتا ہے، بلاؤ کسی کو، لیکن اسی میں سے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ تم ہمارے قابو میں نہیں ہو؟ تمہارے لواحقین، رشتہ دار، آل اولاد، ماں باپ تمہارے ارد گرد جھمگٹا ہوتا ہے، اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں سے نکال کے لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان عمارتوں کو جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، اگر آپ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک سیر سپاٹا اور ایک تماشا اور ایک تھوڑی دیر کی تفریح. لیکن اگر آپ کے اندر کی نگاہ دیکھنے والی ہو گئی، بصیرت خدا نے آپ کو عطا کر دی، ان تمام چیزوں سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں. استاذ یہ جس طرح باطن کی، جیسے ہم خارج کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم اگر صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں تو آکسیجن ہے اور بے شمار اس طرح کی چیزیں جنہیں ہم نے گنا نہیں ہے. جو باطن کی اس طرح کی نعمتیں ہیں، کیا ان کی بھی کوئی بہت لمبی لسٹ ہے یا چند ایک ہی ہیں؟ اور جس طرح ہم باہر کی نعمتیں کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیں، کچھ ہم خود اپنی صحیح سے حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا جو باطن کی نعمتیں ہیں ان کو بھی ہم صحیح کر کے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے بعض جو ہوتے ہیں نا معرفت کی باتیں کرنے والے، وہ کہتے ہیں جب آپ کی باہر کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اندر کی کھل جاتی ہے. اس کو اس پہلو سے، وہ ایک اور پہلو سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو اس پہلو سے دیکھیے کہ اگر آپ کچھ وقت نکالیں، یعنی دیکھیے نا، ایک تو ہے افراتفری کا عالم، ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا ایک فوری فیصلہ ہوتا ہے ہمارا، اور ایک فوری تاثر اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اور ہم عمل میں ڈھال لیتے ہیں اس کو. لیکن کچھ دیر ٹھٹک کر، رک کر آپ کو زندگی میں یہ لمحات میسر آئیں
کہ آپ اپنی آنکھ بند کریں. یہ اس معنی میں دوسرے معنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سے آنکھ بند کریں. پھر جو ایک غور و فکر شروع ہوتا ہے, پھر جو نتائج نکلنا شروع ہوتے ہیں, جو سارا دن آپ نے دیکھا سنا, لوگوں کی باتیں اور یہ وہ اس طرح کی ساری چیزیں, آپ حیران ہوں گے. وہ عجیب و غریب قسم کے محیر العقول نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب آپ گننے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ بھی نہیں گن سکیں گے. اس کے اتنے رخ ہوں گے, اتنے پہلو ہوں گے, بلکہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ اصل نعمت ہی ہے. سر آپ نے جو باطنی شعور کی بات کی ہے, اسی کو سورہ شمس میں وہ آیت کوٹ کی جاتی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. لیکن اس باطنی شعور کو تو پہلے مجھے بیدار کرنا ہے نا, بعد میں خدا کا خوف بھی مجھے آئے گا اور خدا کی جو نعمتیں, خدا نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے ان کا بھی احساس ہوگا. اس شعور کو بیدار کس طرح کرنا ہے پہلے, سب سے پہلے؟ دیکھیے انسان میں تو بہت سی فیکلٹیز ہیں نا, ان فیکلٹیز میں عقل بھی ہے, فطرت بھی ہے, آپ کی جبلتیں بھی ہیں, انسٹنکٹس وغیرہ ہے نا. اسی طرح قرآن نے جو لفظ استعمال کیا کوئی نفس لوامہ بھی ہے, اور یہ اور اسی میں آپ اضافہ کر لیں یہ آپ کے باطن کی نظر. یہ ساری چیزیں یوں نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں ایک چیز کام کر رہی ہوتی. یہ ایک مسلسل ساری چیزوں کا ملا جلا ہوا ایک عمل ہوتا ہے. جیسے اب دیکھیے گاڑی ہے نا, اس میں بہت سے پرزے ہیں جو اپنے اپنے حصے کا کام کر کے مجموعی طور پہ ایک نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں. بیان ہی ایسے ہی یہ جو خدا کا شعور پیدا ہوتا ہے نا, اس شعور کے پیدا ہونے میں آپ کی عقل بھی حصہ لے رہی ہوتی. وہ عقلی مقدمات قائم کر کے اس نتیجے تک آپ کو لے جاتی ہے. پھر اندر ایک فطرت کی جو فیکلٹی ہے اس پہ فوراً آمین بھی کہہ رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. پھر ان دو چیزوں سے, صلاحیتوں اور استعداد کار سے جو آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں خدا سے واقف ہونے کا, اس پہ جب آپ آنکھ بند کر کے تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں, پھر ایک اور حیران کن دنیا آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو متنوع صلاحیتیں ہیں نا, ان کو مختلف طریقوں سے کام میں آتے رہنا چاہیے. جہاں جس چیز کی ضرورت, جیسے دیکھیے نا, جو شاید ہمارے حس یا آپ کہہ لیں حواس خمسہ میں سے جس حص سے متعلق ہوگی وہ حص ایکٹیو ہو جاتی. یہ لائٹ کا جلنا, یہ میرے کانوں کی سماعت سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے نا. تو اسی طرح آوازیں آتی ہیں تو یہ کان کی سماعت وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایسے جو اندر کی فیکلٹیز ہیں نا آپ کے, وہ آپ دیکھیں گے دنیا میں یعنی کہ بہت رنگ ہیں, مختلف قسم کے مقدمات ہیں جن سے یہ ساری چیزیں مل کے نتیجے نکال رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کرتے ہیں. خود آپ سے یہ کہتے نہیں ہیں بار بار افلا تعقلون, تو یہاں کس چیز کو ابھارا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, یہ آپ کی فطرت کی طرف آپ کو, تو قرآن بھی ایک ہی حص اور استعداد کے اوپر فوکس نہیں کر رہا ہوتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر عالم ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے یہ نتائج ملیں. جیسے آپ دنیا کی کوئی بھی مثال لے لیں, دنیا کا علم بھی جو ہوتا ہے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی ذریعے سے حاصل ہو. اب دیکھیے نا, طب کی مثال لے لیں, آپ بیماری کا علاج اور طرح سے کریں گے طبیب اور حکیم ہونے کے ناطے. یہ ایلوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں, یہ اسی بیماری کا بالکل اور طریقے سے علاج کریں. اور اگر درمیان میں ہومیوپیتھک بھی آ جائے, وہ آپ دونوں کی نفی کر دیں. یعنی حکمہ اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز یہ علاج بھی ضد پہ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی جو آپ کے جسم میں مسئلہ ہے اس کے الٹ دوا دیں گے. اور ہومیوپیتھک والے جو آپ کے اندر مسئلہ ہے اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں نا, وہ وہی چیز دیں گے آپ کو. تو اب غور کیجئے, ایک ہی بیماری ہے اور صحت آپ تینوں کا مقصود تھی, لیکن اس کے لیے خدا کی اس کائنات کے اندر کتنے متعدد اور متنوع علاج تھے جو آپ نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اخذ کیے, دریافت کیے, اور جب پریکٹس میں لائے اور فائدہ بھی ہو گیا. تو بالکل یہی معاملہ ہے آپ کی بصیرت کا بھی. کہ اس طرح کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ باطن کا علاج بھی کر لیتے ہیں, لائک جیسے وہ دم وغیرہ کیا جاتا ہے یا باقی چیزیں, اس کا یہی ہوتا ہے کئی معاملات میں کہ آپ کی جو باطنی اس وقت حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ کچھ ورد وغیرہ بھی کرتے ہیں, ذکر اذکار بھی کرتے ہیں
کہ اس سے تمہاری سول بہتر ہوگی, تمہارا باطن بہتر ہوگا؟ دیکھیے یہ جتنی بھی مذہب کے پلیٹ فارم پہ آپ کو چیزیں اس حوالے سے ملتی ہیں نا, ان کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ان کا ہوتا ہے مادی اثر. مثلا آپ چاہے گرنتھ کا کوئی جملہ لے لیں, بھگوت گیتا کا لے لیں, یا کسی الہامی کتاب کا لے لیں, تو ان جملوں میں بھی ایک اثر ہوتا ہے نا, مادی اثر. تو وہ اثر انداز ہوگا اور آپ کو اپنے آپ میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی. تو ایک مذہبی رہنما بعض اوقات کیا کرتا ہے, وہ آپ کی مادی ضرورتوں کا لحاظ کر کے مادی علاج تجویز کر رہا ہوتا ہے مذہب کے پلیٹ فارم سے. قرآن آپ پڑھیں گے آپ حیران ہوں گے, وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. قرآن مجید آپ کی مادی ضرورتوں کو آپ کے حوالے کر دے گا. یعنی سوچ جس عقل سے تم یہ کیمرہ اور کمپیوٹر اور موبائل ایجاد کر لیا تم نے, اپنے یہ مسئلے بھی حل کرو, اپنی بیماریوں کا خود علاج معالجہ کرو. خدا کے بتانے کی چیز کیا ہوگی؟ تو اگر قرآن کا پڑھنے والا معالج ہوگا نا کوئی, وہ کسی مذہبی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ مادی علاج اس کے لیے کرے, ضرورتاً کرنا اور ہے, وہ ہے انسانی حوالے سے, لیکن خالص مذہب کے نام سے جب وہ آپ کا علاج تجویز کرے گا, وہ کرے گا کہ جس سے آپ کی روح بھی اور آپ کا جسم بھی متوجہ ہو جائے آخرت کی طرف. کیونکہ مقصود دین کا کیا ہے؟ تزکیہ, اور تزکیے کا بھی مقصود کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. تو وہ اس طرح معاملات کو. یہاں پہ ایک سوال بہت تنگ کرتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے, اور اس کو جس طرح سے چاہتا ہے بدلتا رہتا ہے. وہیں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, یہ دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, ان کو باتیں اب سمجھ نہیں آئیں گی, ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. یہ جو کنٹرول والا معاملہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ قید ہی لگا دیا خدا نے. یہ کیا اس سے بھی یعنی مذہب اس طرح کی کوئی باقاعدہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم دیکھیں اسی قرآن محفوظ اور آیت ایڈ کر دوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور ہاں جسے بالکل, چاہتا وہ بھی یہی بات. وہ بھی انہی کے سوال سے. ہاں دیکھیے قرآن 2 پہلوؤں سے اس بات کو بیان کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ارادہ اور اختیار دے کے بھیجے گئے, چنانچہ آپ اپنے ارادے سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, چنانچہ اسی وجہ سے آپ خدا کے یہاں جواب دہ بھی ٹھہرتے ہیں. یہ ہے بات کا ایک پہلو. اس میں آپ پوری خود مختاری کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور عمل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے جس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اذن کا. اذن عربی میں کہتے ہیں اجازت دینے کو. گویا کہ آپ کی جو آزادی ہے نا, آپ کو جو حاصل, جس کو بروئے کار لا کر آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں, یہ عمل اس لیے انجام پذیر ہو رہا ہے کہ اس نے اذن دے رکھا ہے. بعض اوقات اس کا اذن آڑے آ جاتا ہے, چنانچہ انسان پورا زور لگا لے اس کائنات کے اندر, تو خدا اگر نہیں چاہتا تو وہ ہو نہیں پاتا. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ 2 ارادے کار فرما ہے یہاں. ایک انسانی ارادہ ہے جو خود خدا کی عطا ہے, وہ ہے محدود, اور اس کو عمل کرنے کی جو آزادی ہے وہ بھی اسی نے دے رکھی. دوسرا اس کائنات میں جو اصل ارادہ کار فرما ہے, جو بڑے بڑے فیصلے بھی کرتا ہے اس کائنات کے بارے میں, اور ہم چھوٹوں کے بارے میں بھی جو فیصلے کرتا ہے, وہ جو بڑا ارادہ ہے وہ اصل میں خدا کا اذن ہے, وہ اس کا اذن ہے. چنانچہ اب کیا ہوگا, ایک آدمی ہے وہ ہدایت کی راہ جانا چاہتا ہے, تو قرآن نے بھی کہا نا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم کیا چاہتے ہو, اللہ چاہتا ہے. تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور وہ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ خدائے رحمان کی انگلیوں میں انسان کا دل ہوتا ہے, ادھر پھیر دے یا ادھر پھیر دے. یہ اصل میں کس بات کا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ اصلاً آپ کے دلوں پر, آپ کے ارادوں پر اس کی حکومت کار فرما ہے, یہ اس کا بیان. لیکن اسی نے یہ ہم کو آزادی دے رکھی ہے کہ ہم اس کی آزادی کے تحت کچھ کرنا چاہیں تو کریں. اما شاکرا و اما کفور. ہاں, وہ پوری آزادی ہم کو حاصل ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی.
چنانچہ قرآن اس بنیاد پہ فرق بھی بیان کرتا ہے، آپ کے سامنے کئی آیتوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے جہاں سے ہمارا دائرہ شروع ہوگا نا، وہاں سے ہمارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ جو خدا کے دائرے کی چیزیں وہاں ہم سے کوئی سوال اللہ نہیں پوچھے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں خدا نے کچھ فیصلے لیے، وہ خدا کے فیصلے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کو فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے، اس میں آپ کے ماں باپ کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ بھئی وہ تو صرف اولاد پیدا کرنے چاہ رہے تھے نا، وہ تو آپ سے واقف ہی نہیں تھے کہ وہ آپ کو تھوڑی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ کا تو فیصلہ تھا نہیں، تو کس کا یہ فیصلہ تھا؟ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ کس گھر میں آپ کو نازل ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو ان فیصلوں کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آخرت میں، ہاں بھی تم فلاں گھر میں پیدا کیوں ہو گئے، فلاں میں کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، یہ ہمارا دائرہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں سے ہمیں شعور حاصل ہو جائے گا اور آزادی اور اختیار حاصل ہو جائے گا، وہاں سے پھر ہمارے لیے محاسبہ اور مواخذہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو ان حدیثوں کا اور آیتوں کا جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنی مرضی ہی سے خدا کی راہ چلو گے یا گمراہی کی راہ اختیار کرو گے، لیکن ان تمام تمہارے فیصلوں کے پیچھے اصل میں خدا ہے۔ تو خدا، جیسے مدثر نے بھی آیت پڑھی، یضل من یشاء و یہدی من یشاء، بھی میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں میں گمراہ کر دوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ میں چاہتا کس طرح سے ہوں، اپنے اسی قانون کے مطابق جو میں نے تمہارے لیے وضع کر رکھا اور اپنی کتاب میں تفصیل کر رکھی، کہ اصلاً تم نے فیصلہ کرنا ہے اپنی آزادی اور اختیار میں۔ ہاں میں جب ہونے دینا چاہتا ہوں تو پھر ہو جائے۔ یہ ایسے ہے، میں مثال کے طور پہ آپ کو بہت سادہ کر دوں، تھوڑی سی مشکل ہوگی بات۔ ایک عدالت کا جج ہو نا، عدالت کا جج ہو، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کہے میں جس کو چاہوں پھانسی دے دوں، جس کو چاہوں بری کر دوں، اس جملے کا کیا مطلب؟ کہ رہے گا وہ قانون کے اندر ہی۔ وہ اصل میں اپنی اتھارٹی کو بیان کر رہا ہے کہ فیصلہ سنانے کا حق میں رکھتا ہوں، لیکن اس کے اس جملے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے اور مضمر ہے کہ وہ قانون سے ماورا جا کے فیصلہ نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، جس کو چاہوں گمراہ کر دوں، تو اسی مثال سے آپ سمجھیے وہ کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح سوچیے کامن سینس سے، کیا وہ بغیر کسی لاجک کے اور حکمت کے اور کسی قانون کے کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور کسی کو نہیں؟ وہ تو صاحب حکمت ہے، حکیم ہے، اس سے یہ جو دائرے کا بیان ہے کہ ایک خاص دائرہ ہے جس میں رہ کے وہ خدا بھی اپنے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے کفر اور شرک کے فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا یہ جملہ سنا ہے کہ دیکھو فلاں شخص کے دل پہ تو خدا نے مہر کر دی ہے۔ تو خدا کیا اس طرح کی کوئی پابندی بطور مسلمان یا مذہب کے میدان میں لوگوں پر عائد کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے؟ یہ جو ساری چیز ہم نے اب تک سمجھی ہے، اس سے تو یہ واضح ہے نا کہ یہ خدا ہی کے علم میں ہے کہ کس کے دل پہ اس نے مہر لگا دی۔ دیکھیے ختم قلوب کی بات قرآن نے ہم کو بتائی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ دلوں پہ مہر کرتا ہے، لیکن کس اصول پر کرتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے مہر بند کر دیتا ہے؟ نہیں، اس نے پورا ضابطہ بتایا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کو جو ہدایت میسر آ گئی وہ اس کی بے قدری کر رہا ہے، اس میں فساد مچا رہا ہے، پھر آسمان کی طرف سے اس کے پاس ہدایت آئی، اس سے بھی اعراض کر رہا ہے، پھر اعراض ہی نہیں کر رہا، متکبر اور سرکش ہو کے بھی سامنے کھڑا ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مہلت دیتا ہوں، ایک خاص وقت کے گزر جانے کے بعد پھر خدا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو مہر بند کر دیا جائے۔ تو یہ بات بہت قانون انصاف کے تقاضوں پہ پوری اترتی ہے، یہ تو اللہ کرتے ہیں، سوال ہے کس کے بارے میں کرتے ہیں۔ اگر تو وہ انگلی رکھ کے بتا دیں اللہ میاں ہمیں، پھر ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا، جیسے قرآن میں کئی جگہ بتا بھی دیا۔ مثلا دیکھیے نا، کہا کل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہو ان سے، کیا کہتے ہوئے کہو؟ اے کافر ہو، وہاں پہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے کفر کو جان لیا تھا، جو جان بوجھ کے انہوں نے کفر کیا تھا،
تو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اب بتا کون رہا ہے؟ اللہ، کہ ان کو مخاطب کرو کیا کہتے ہوئے؟ ایھا الکافرون کہہ کے۔ اب یہ میں اور آپ میں سے کون شخص ہے جو یہ کہے کہ ختم قلوب کے متعلق خدا ہمیں خبر دے دیں گے اور ہم جان لیں گے بھی فلاں آدمی کے دل پہ مہر لگ چکی؟ ہم یہ کہیں گے کہ خدا مہریں لگاتا ہے، لیکن کس کے لیے یہ فیصلہ اس نے صادر کیا یہ ہمارے علم میں نہیں، چنانچہ ہمارا یہ حق کبھی بھی قائم نہیں ہو، لاجک ہی کوئی نہیں بنتی کہ ہم یہ لوگوں کو یہ سنائیں کہ تمہارے دلوں پہ مہر لگ گئی، یہ ہمارا کبھی بھی حق قائم نہیں ہوتا۔ سر خدا نے مجھے ایک نعمت سے نوازا ہے، میں نے جانتے ہوئے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی میں اس کا انکار کرتا رہا ہوں، یعنی اس کو احساس نہیں ہوا مجھے، اور آخرکار میرا ضمیر اس طرح ریگریکٹ کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی وہ فطرت میری مسخ ہو گئی ہے۔ پھر مجھے کس طرح خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یا کوئی اور شخص ہے میرے آس پاس، میں اس کو کس طرح توجہ دلاؤں اس طرف؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کسی ریئیکشن میں سے گزارا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، ہے نا، اپنی سمجھ بوجھ سے یہ ہم ان نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں کہ کون سی بیماری کا کیا علاج ہے۔ بالکل اسی طریقے کے مطابق جیسے قرآن نے کہا نا کلا برّأنا علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، اور جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے نا کہ وہ ایک ٹکڑا ہے جسم کے اندر جو میلے ہوتے 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 کالا ہو جاتا ہے، تو ان کو سیکل کرنے کا یا پالش کرنے کا یا صاف کرنے کا اور گرد و غبار اور زنگ اتارنے کا طریقہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کی طرف سے وہ جو اترنے والا ذکر ہے اس کا، وہ گویا کہ ریگ مال کا کام کرتا ہے، وہ آپ کو پالش کرتا ہے۔ اس سے وہ حدیث بڑی خوبصورتی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جمعہ نہیں پڑھتا تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ جو جمعہ تھا نا وہ تھا ذکر اللہ، قرآن نے اس کو ذکر اللہ کہا ہے، اس نے ساتھ کے ساتھ ہفتے کے بعد آپ کے دل کو صاف کرنا تھا، وہ ہو نہیں رہا تو میل بڑھتی چلی جا رہی۔ لیکن ہمارے گھروں میں ہماری خواتین بھی کیا کرتی ہیں، انہوں نے صفائی کا ایک دن رکھا ہوتا ہے کہ بھی واشنگ مشین لگائیں گے اور یہ اور اس طرح کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دن رکھا ہے جمعے کا، کہا کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے اس کی طرف آ جاؤ۔ وہ اسی لیے اسی کی حدیث میں وضاحت ہے، وہ جو ہوتا ہے نا زنگ، گرد و غبار اٹھ جاتا ہے آدمی پورے ہفتے کے اندر، وہ ساتھ کے ساتھ اس کو صاف کرتا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ ہی اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کے دلوں کو سیکل کرتی ہے۔ جتنا آپ کا تعلق ہوگا اس کتاب سے، دیکھیے آدمی ہے نا تھوڑا سا عمر رسیدہ ہو جائے، کمزوری محسوس، وہ کہتا ہے انجیکشن وغیرہ لگاؤ ذرا طاقت سی آ جاتی، تو یہ مادی نقطہ نظر سے اس کو بالکل یہی معاملہ جب آدمی کو یہ فیلنگز آئے نا کہ میں تقوی میں، ایمان میں، خدا شناسی میں، آخرت کی تذکیر میں کچھ ماند پڑ رہے ہیں میرے جذبات، یا میں سست ہو رہا ہوں، تو اس کے بھی انجیکشن ہے نا، وہ آپ سب سے بہتر ہے ذکر اللہ کی طرف آئیں، اس کی کتاب سے تھوڑا سا حصہ پڑھیں، آپ حیرت یعنی انداز میں دیکھیں، حیران کن انداز میں، کہ آپ کو ایک دم سے ایسے لگے گا کہ جیسے چیز نکھرتی چلی جا رہی ہے، صاف ہوتی چلی جا رہی ہے، اور غلاظتیں اور یہ اس طرح کی چیزیں چھٹتی جا رہی ہیں۔ اس میں آخری بات بلکہ یہ بھی آپ سامنے رکھیے کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا باطن کی آنکھ کے کھلنے کی، یہ کھل جانی چاہیے یہیں، وگرنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت میں تو کھل ہی جائے گی۔ یہ ارشاد فرمایا نا سورہ قاف میں، فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم تمہاری آنکھوں پہ پڑے پردے اس دن ہٹا دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ آج کے دن تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی۔ پردے تو چھٹ جائیں گے اور باطن بھی پورے زور سے آپ کے سامنے آ جائے گا کھل کے، لیکن کیا فائدہ ہوگا کہ جب دن ہوگا محاسبے کا اور نتیجے کے سنانے کا، عمل کا زمانہ تو گزر چکا، اب اس بصیرت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے کسی کام کے نہیں۔ چنانچہ
خدا آپ کو تذکیر کرتا ہے کہ یہ باطن کی نظر کو کھولنے کا اصل میں وقت اور زمانہ یہ دنیا ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں انعامات ہیں ہمارے اوپر، کچھ انعامات ہیں جو ہم ان کا احساس رکھتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے شکر گزاری کا جذبہ بھی ہمارے ہاں الحمدللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض خدا کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے باطن میں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ وہ جو بصیرت اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آدمی کو محتاط بھی رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام کرے، روب عمل رہے، تاکہ نتائج ہوں اور آخر کار ہم اللہ تعالیٰ سے اور جڑ جائیں اور دین سے بھی متعلق ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔